روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں۔ روزہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے۔ یہ روزے کی حقیقت رکے رہنا ہے۔ رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلاً اپنے معدے کو بھوکا پیاسا رکھنا، آنکھ کو بد نگاہی سے روکے رکھنا، کانوں کو غیبت سننے اور زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتوں سے دور رکھنا، اور جسم کو حکم الہی عز و جل کی مخالفت سے دور رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا اور اس کا روزہ بھی قبول کیا جائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان مبارک سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا تو انشاءاللہ اس کا روزہ بھی قبول کیا جائے گا۔ یہ روزہ قبول ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ ناظرین، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ایک بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا یہ زیادہ اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکے رہنا ہی نہیں ہے، بلکہ روزہ تو آنکھ، کان، ناک اور منہ کا ہے، یعنی کہ زبان کو غلط بات سے روکے رکھنا، کانوں کو غلط بات سننے سے دور رکھنا، اور اگر پھر بھی کوئی شخص ان باتوں پر عمل نہیں کرتا اور صرف کھانے پینے میں پرہیز کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ اب میں آپ کو روزہ قبول ہونے کی کچھ نشانیاں بتاؤں گی کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو آپ کو کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جس سے آپ اس بات کو جان سکتے ہیں کہ آپ کے روزے کو اللہ نے اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرما لیا ہے۔ ناظرین، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کہیں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کا روزہ مکروہ ہو جائے۔ روزے دار کو اس کا روزہ مکروہ ہونے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس نے تو اپنا کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ میری چھوٹی سی بھی غلطی سے کہیں میرا روزہ برباد نہ ہو جائے، اور اس بات کو سوچنا بھی چاہیے۔ اور اس کا ثواب یہ ہے کہ جب قیامت کے دن تمام لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے، ان میں سے کوئی نماز لے کر آ رہا ہوگا، کوئی عبادت لے کر آ رہا ہوگا اور کوئی روزہ لے کر آ رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کو انعام دینا شروع ہو جائیں گے۔ نمازیوں کو ان کا بدلہ مل جائے گا اور صدقہ دینے والوں کو ان کا صلہ مل جائے گا۔ جب فرشتے نمازیوں اور صدقہ دینے والوں کو انعام دے دیں گے تو پھر باری آئے گی روزے داروں کی۔ وہ فرشتے فرمائیں گے کہ یا رب، یہ روزے دار ہیں، انہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنی نفسیاتی خواہشات سے بھی دور رہے، ان کو ان کی اس نیکی کا اجر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرے ان بندوں کا روزہ صرف میرے لیے تھا، اور میں نے کہا تھا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو اس لیے میں اپنے ان روزہ داروں کو خود ہی اجر دوں گا ان کا۔ باقی ساری نیکیاں تو محض دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں، ان روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے جس میں روزے دار کو اور اس کے اللہ کے سوا اس کے روزے کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، عبادت کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے، اگر آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سے جب بھی آپ کوئی نماز ادا کرتے ہیں، یعنی اگر ہم عصر کی ہی نماز کو دیکھ لیں، اگر کوئی شخص عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی بھی نماز ادا کر لیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عصر کی نماز قبول کر لی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی انہی لوگوں کو بخشتا ہے جن کی وہ نماز کو قبول کر چکا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ نے ایک روزہ رکھا اور اگلے دن آپ نے پھر سے روزہ رکھا تو دوسرے روزے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دوسرے روزے کی توفیق بخشی ہے
تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ہمارے پہلے روزے کو اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرما لیا ہے۔ اگر ہم روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، حالانکہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک تو ذات ہے جو ہماری ہر ایک چیز کے بارے میں جانتی ہے۔ اللہ کے ہاں اس عمل کو ہرگز پسند نہیں کیا جاتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں برائی، غیبت، چغلی وغیرہ سے دور رہیں، اور جھوٹ سے بھی، کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کو، اس نے اپنے سامنے طرح طرح کے کھانے اور مشروبات رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کو کھانے سے پرہیز کر رہا ہے، ایسا وہ کیوں کر رہا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ اس روزے دار کو آپ کے خوف نے روک رکھا ہے، وہ آپ سے ڈرتا ہے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس روزے دار کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تیسری نشانی روزے کے قبول ہونے کی یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے کا روزہ قبول فرما لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو سکون عطا کر دیتا ہے، یعنی اس کو ذہنی سکون دے دیتا ہے۔ روزہ قبول ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو اتنی قوت اور اتنی طاقت عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے روزے کو احسن طریقے سے سر انجام دے پاتا ہے۔ بظاہر تو وہ انسان کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اور طاقت دے کر روزہ پورا کروا لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور روزے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی بیماری کے روزہ چھوڑ دیا تو اس کے ساری زندگی بھی اگر وہ روزہ رکھ لے تو